بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم تمام اس بات پر اللہ رب العالمین کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے سب سے آخری اور سب سے زیادہ محبوب نبی کے امت میں ہمارا نام شامل کیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مقام ہے، اگر کسی کا سب سے عظیم مقام ہے، اگر کسی کی بڑی عظمت بیان کی جاتی ہے تو وہ امام اعظم، امام معصوم، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اس روئے زمین پر جو بھی شخص، جو بھی انسان خود کو مسلمان کہتا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اس بات کا نعرہ لگاتا ہے، ان کی عظمت بیان کرتا ہے، ان سے محبت کا اعلان کرتا ہے۔ ہر مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اس بات کو بیان کرتا ہے اور ان سے محبت کا اعلان بھی کرتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ان میں سے اکثریت کی زندگی میں، ان مسلمانوں میں سے اکثریت جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں کی میجارٹی جب ان کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے تو ہمیں بے غیرتی کا ننگا ناچ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ لوگ اپنے فرقے کی وجہ سے، اپنی جماعت کی وجہ سے، اپنے مسلک کی وجہ سے، اپنی فقہ کی وجہ سے، اپنے امام کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کاٹ دیتے ہیں اور اپنے امام اور اپنے مسلک کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میجارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، میجارٹی اس غلطی کا شکار ہو چکی ہے۔ ذرا ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جب کوئی چھوٹا شخص کسی بڑے کی بات کو کاٹ دیتا ہے، جب کوئی بیٹا باپ کی بات کو کاٹ دیتا ہے، جب کوئی ملازم باس کی بات کو کاٹ دیتا ہے، تو یہاں پر اس بڑے کی، اس باپ کی، اس باس کی بغیرت جاگ جاتی ہے، اور وہ لوگ فوراً اس بچے سے، اس ملازم سے، اس چھوٹے آدمی سے نفرت اور برات اور اپنے اندر کی بیزارگی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اور یہی غیرت مند لوگ، جنہیں اپنی بات کاٹنے پر بڑا غصہ آ گیا تھا، جنہیں اپنی بات کاٹنے پر بڑی غیرت جا گئی تھی، ان لوگوں کے سامنے جب محمد رسول اللہ کی حدیث رکھی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لوگ صرف نبی کی حدیث کو کاٹتے نہیں، اس کے خلاف میں امام کا قول لاتے ہیں اور پھر اس پر اپنی زندگی بھی بسر کرتے ہیں۔ یہاں ان کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ یہاں ان کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ افسوس ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، عطار بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، محمد کے وفادار بھی ہو نہیں ہو، تم محمد کے وفادار نہیں ہو۔ اور یہ نظریات رکھ کر، یہ عقائد رکھ کر، یہ فکر رکھ کر اگر کوئی انسان نبی سے محبت کے دعوے کر رہا ہے، نبی سے محبت کا اعلان کر رہا ہے، تو کس منہ سے کر رہا ہے؟ کس منہ سے کر رہا ہے؟ تو ساری زندگی امام کے قول پر گزارتا ہے، تو ساری زندگی کسی پیر کا مرید بن کر گزارتا ہے، تو ساری زندگی حدیث کے آگے کسی اور کی بات پر عمل کر کے گزارتا ہے، اور تو کس منہ سے بولتا ہے کہ تو نبی سے محبت کرتا ہے؟ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ تم نبی کے وفادار ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی کیا ہے؟ صرف ان کے دعوے کرنا، صرف محبت کا اعلان کرنا نہیں،
سب سے بڑا عمل جو محبت میں آتا ہے وہ اطاعت ہے، اور اس معاملے میں تم سب کی محبت ناقص ہے، تم سب کی محبت ناقص ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حاضرین جمعہ، ان لوگوں کے نام بتاتے ہیں، ان لوگوں کے رکھے ہوئے نام بتاتے ہیں کہ انہیں حدیث زیادہ پسند ہے یا کسی امام کی رائے زیادہ پسند ہے۔ ان لوگوں کی نسبتیں بتاتی ہیں کہ انہیں نبی سے زیادہ اولیاء محبوب ہیں۔ آؤ ہمارا بھی عقیدہ سنو، ہمارا بھی نام سنو، ہم کس چیز کے ماننے والے، ہم کس کو امام سمجھتے ہیں، ہماری بھی بات کو سمجھو۔ ہم اس روئے زمین پر الحمدللہ امام ابو حنیفہ سے والہانہ محبت کرتے ہیں، لیکن خود کو حنفی نہیں کہتے ہیں۔ ہم امام مالک، امام شافعی، امام احمد سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہم خود کو مالکی، شافعی اور حنبلی نہیں کہتے، اور نہ ہی ہمارا نام، ہماری نسبتیں کسی علاقے یا کسی پیر فقیر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا نام اہل الحدیث ہے، ہمارا نام اہل الحدیث ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ حدیث کا معنی کیا ہے؟ حدیث کا معنی ہے عرش والے کا قرآن، مدینے والے کا فرمان۔ حدیث کا معنی عرش والے کا قرآن بھی ہے، مدینے والے کا فرمان بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 860 پر 7، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین حدیث تو اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب بھی حدیث ہے، اللہ کا قرآن بھی حدیث ہے، محمد کا فرمان بھی حدیث ہے، اور ہم نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ جو بات اللہ کے قرآن سے ٹکرائے، محمد کے فرمان سے ٹکرائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے اپنی نسبت قرآن و حدیث کی طرف کی ہے، ہم نے اپنی نسبت کسی امام کی طرف نہیں کی، ہم نے اپنی نسبت کسی پیر کی طرف نہیں کی، ہم نے اپنی نسبت کسی علاقے کی طرف بھی نہیں کی، ہم نے اپنی نسبت قرآن و حدیث کی طرف کی ہے، اور وہ بھی اس لیے ہمارے لیے مسلم نام کافی تھا۔ ہم نے اس کے باوجود قرآن و حدیث کی طرف نسبت اس لیے کی کہ آج اس روئے زمین پر قرآن و حدیث کے بجائے اسلام کی ایک بگڑی ہوئی شکل لوگوں کے درمیان پیش کی جا رہی ہے، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم سے، اللہ کی مدد سے آج ہم اس روئے زمین پر وہ لوگ ہیں جن کے پاس آج بھی وہ خالص اسلام موجود ہے جو قرآن میں تھا، جو حدیث میں ہے۔ فللہ الحمد والمنہ۔ لہذا ہم نے اپنے آپ کو نام دیا، تم نے اپنے پیر کے نام پر، اپنے امام کے نام پر، اپنی جگہ کے نام پر نام رکھے، ہم نے قرآن و حدیث کے نام پر اپنا نام رکھا۔ ہم مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں؟ کس پیر کو ماننے والے مسلمان ہیں؟ کس امام کو ماننے والے مسلمان ہیں؟ نہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ اہل الحدیث اس لیے نام رکھا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، جو خالص بچ گیا ہے اسے نام رکھا گیا ہے کہ یہ ایک ہے جو قرآن و حدیث پر بچ گیا ہے، باقی سب اماموں کے پیچھے، پیروں کے پیچھے چلے گئے۔ یہ وجہ ہے نام رکھنے کی۔ تو یہ نام کہنے سے کبھی شرمانا نہیں، یہ نام کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور حاضرین جمعہ، آج روئے زمین پر کیا کیا چل رہا ہے آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کا امام اور ہے، ہمارے فقہ کا امام اور ہے، ہماری روح کا امام اور ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے جملے نہیں ہیں، میرے جملے نہیں ہیں، بڑی بڑی جماعتوں کے جملے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں امام وہ ہیں، ہماری فقہ میں امام وہ ہیں، ہماری روح کے امام فلاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ، تو نے ہمیں جو قسمت عطا کی ہے، تو نے ہمیں جو یہ فضیلت عطا کی ہے، اللہ ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل وفادار، ہم کہتے ہیں ہمارے عقیدے کا امام، ہماری فقہ کا امام، ہماری روح کا امام، ہماری صبح شام کا امام، ہماری زندگی کے لمحے لمحے کا امام، بلکہ صرف دنیا کا نہیں، ہماری آخرت اور جنت کا امام بھی صرف ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ ہمیں اسی عقیدے پر موت دینا، اسی عقیدے پر موت دینا۔ ہم ہمارے امام کے آگے کسی اور کا نام نہیں لگانا چاہتے،
ہم ہمارے امام کے نام کی جگہ کسی اور کو امام ماننا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے کہا تھا ہم خاک نشینوں کے بڑے پختہ جگر ہیں، ہم لوگ اصولوں کی تجارت نہیں کرتے۔ اور اقبال نے کہا تھا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ حاضرین جمعہ، آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آنے کے باوجود، ان کی حدیث کے آنے کے باوجود، ان کے الفاظ کے آنے کے باوجود، ان کے احکام کے آنے کے باوجود کسی اور کی بات کو ترجیح دیتا ہے، کسی امام کی بات کو ترجیح دیتا ہے، ایسے ہر شخص سے ہم بیزارگی کا اعلان کرتے ہیں، براعت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، جو بھی انسان حدیث کے آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن یہ میرے مسلک کے خلاف ہے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن یہ میرے امام کے قول کے خلاف ہے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہماری فقہ کے خلاف ہے، اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، ہم ایسے ہر شخص سے، ہر امام سے، ہر ملا سے برات کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے اعمال کی فکر ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نمازیں برباد ہو جائیں، ہمارے روزے برباد ہو جائیں۔ کیا کہا اللہ رب العالمین؟ سورہ حجرات آیت نمبر 2 اٹھا کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اگر آپ بھی ایمان والے ہیں تو غور سے بات کو سننا، یا ایھا الذین آمنو، اللہ ایمان والوں کو پکار رہا ہے، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری باتوں کو نبی کی باتوں سے اونچا نہ کرو، تمہاری آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، نبی کے جملوں کی آواز سے اونچی نہ کرو، تمہاری آواز نبی سے آگے نہیں جانی چاہیے، تمہارے جملے نبی سے آگے نہیں جانی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اور تمہارے آپسی جملوں کی طرح نہ سمجھو نبی کی باتوں کو، تمہاری آپسی باتوں کی طرح نہ سمجھو نبی کی باتوں کو، اور ممکن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ کس سے کہتا ہے؟ ایمان والوں سے کہتا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس بات کو ماننا چاہیے، اس بات کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین امت نے لکھا، ایک دو نہیں، جمع غفیر نے لکھا کہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو انسان، غور سے سننا میری بات کو، جو انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کی بات کو لا کر ترجیح دیتا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں، عین ممکن ہے اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ اور انشاءاللہ ہم جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ غلطی نہیں کریں گے۔ حاضرین جمعہ، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں پر غور کرو، اس بات پر غور کرو، اس آیت پر غور کرو، ان جملوں پر غور کرو، جو مفسرین نے کہا ہے ان چیزوں پر غور کرو۔ اگر تھوڑی سی بھی سمجھ ہے، تھوڑی سی بھی عقل ہے تو بہت آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں مری بات، یہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، وہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ کس کے مذہب پر چل رہے ہو؟ وہ مذہب جو اللہ نے اتارا یا وہ مذہب جو ملاؤں نے بنایا؟ سمجھو، اللہ کا نازل کردہ اسلام الگ ہے، معاشرے میں جو پھیلایا گیا ہے وہ اسلام الگ ہے۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ اللہ کی نازل کردہ چیزوں میں ملے گا، قرآن میں ملے گا، حدیث میں ملے گا۔ تو ہمیں قرآن و حدیث کی طرف آنا چاہیے۔ اور حاضرین جمعہ، یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو لوگ قرآن و حدیث سے لوگوں کو روکتے ہیں، سمجھنا چاہیے، اللہ کے لیے بات کو سمجھو، اللہ کے لیے بات کو سمجھو۔ یہ لوگ تمہیں قرآن سے دور کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ لوگ تمہیں حدیث سے دور کر رہے ہیں، یہ لوگ تمہیں محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنے کے بجائے تم سے اماموں، فقیروں، پیروں کی پیروی کرا رہے ہیں، یہ لوگ تمہارے دلوں میں حدیث کو لے کر تنگی پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایسا ماحول بن گیا ہے معاشرے میں، جب حدیث پیش کی جاتی ہے تو آگے والے کی شکل اتر جاتی ہے، اس کو پسند نہیں آتا، حدیثیں پسند نہیں آتی۔ یہ ملاؤں نے، یہ جھوٹے اسلام کے علمبرداروں نے، جو خود کو اسلام کا علمبردار کہتے ہیں، انہوں نے تمہارے دلوں میں حدیث کی نفرت پیدا کی، حدیث رسول کی نفرت پیدا کی۔ تم تنگی محسوس کرتے ہو حدیث قبول کرنے سے پہلے،
تمہیں کراہت محسوس ہوتی ہے اپنا طریقہ چھوڑ کر حدیث کی طرف آنے سے پہلے، آؤ تمہیں میں ایک آیت بتاتا ہوں، آؤ تمہیں میں ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 60 پر 5 میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ اپنی قسم کھا کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مسلمانوں کی اللہ بات کرتا ہے، بات غور سے سنو۔ اللہ فرماتا ہے محمد، یہ لوگ، یہ مسلمان اگر اپنے اختلافی مسئلے میں، اپنے اختلاف کے بیچ میں تمہاری بات کو فیصلہ کن نہیں سمجھتے، تمہاری بات کو خوش دلی سے قبول نہیں کرتے، اگرچہ کہ انہیں بات پسند نہیں آئی، تب بھی وہ بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی تنگی کے اگر تمہاری بات کو قبول نہیں کرتے تو یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ رب نے کہا، اپنی قسم کھا کر کہا، اور قرآن میں اس کو درج کر دیا گیا۔ اور میں آپ کو اس آیت کا پس منظر بتاتا ہوں، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، یہ آیت کب نازل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4580 پر 5، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خاصم الزبیر رجلا من الانصار فی شریج من الحرہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انصاری صحابی کے ساتھ اختلاف ہو گیا۔ دونوں مسلمان، دونوں غور سے سننا، دونوں مسلمان، ایک ہے مہاجر اور ایک ہے انصار میں سے، ایک مہاجر صحابی ہے، ایک انصاری صحابی ہے، دونوں کا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب نالی میں پانی آتا ہے تو پانی پہلے میرے گھر میں آئے گا کہ تیرے گھر میں آئے گا؟ وہ نالی ایسی بنائی جائے کہ میرے گھر میں پہلے آئے یا تیرے گھر میں پہلے آئے؟ مسئلہ بڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، فقال زبیر اسبق ثم ارسل الماء الى جارک، اللہ کے رسول نے فرمایا زبیر تیرا حق بنتا ہے، تو پہلے پانی استعمال کر، پھر جلد سے جلد تیرے پڑوسی کو تو پانی دے دے۔ تو پہلے پانی استعمال کر، پھر اس کو فوراً اپنے پڑوسی کی طرف موڑ دے۔ اس انصاری صحابی کو بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ وہ صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ اکان ابن عمتک، اللہ کے رسول ایسا فیصلہ آپ نے اس لیے سنایا ہے کہ زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ سنایا؟ اللہ اکبر۔ حضرت زبیر کہتے ہیں فقال زبیر واللہ هذه الآیت انزلت فی ذلک، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی۔ کیا آیت نازل فرمائی؟ فلا وربک، اللہ نے اپنی قسم کھا کر کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی یہ دو جو مسلمان لڑ لیے ہیں، ان لوگوں کو اگر تمہاری بات فیصلہ کن نہیں لگتی، تمہاری بات پسند نہیں آتی، تمہاری بات کے خلاف جاتے ہیں، تو یہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتے، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اب ہمارا سوال ایک معمولی سا ہے، معمولی سا سوال ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف، بات غور سے سنو، جہاں محمد الرسول اللہ کے حکم کے خلاف ایک پانی کی نالی نہیں بنائی جا سکتی، وہاں لوگوں نے حدیث کے خلاف ہزاروں عقیدے بنا رکھے ہیں، اور یہ اسلام بن سکتا ہے، یہ ایمان بن سکتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والا مومن بن سکتا ہے؟ کیسے بن سکتا ہے؟ کیسے بن سکتا ہے؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، عطار بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، محمد کے وفادار بھی ہو، نہیں ہو تم محمد کے وفادار، تمہارے عقیدے حدیث کے خلاف۔ حدیث اگر آ گئی، ایک حدیث اگر آ گئی کہ قبر پختی نہیں بنانا، تو آپ ذرا غور کرو، ایک اور حدیث آ سکتی ہے کہ پختی بنا بھی سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتی۔ حدیث ایک آئے گی، حکم ایک آئے گا کہ اس پر عمل کرو، دو دو حکم ایک ہی طریقے سے نہیں دیے جاتے، ایک کو ختم کر دیا جاتا ہے، دوسرے کو جاری کیا جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ آج ہزاروں عقیدے آپ کو ایسے ملیں گے جو حدیث کے خلاف ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نالی بنانے پر اللہ نے کہا کہ یہ مومن نہیں بن سکتے۔ تم نے عقیدے بنا لیے، تم نے عقیدے بنا لیے، اور خود کو مسلمان کہتے ہو، نعوذ باللہ۔ اور حاضرین جمعہ، آپ یہ بات بھی بڑے غور سے سمجھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے، اس کے بعد کسی اور کی بات کو ترجیح دینا حرام ہے، اس کے بعد کسی اور کی بات کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، طبرانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 124، بات یاد رکھو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب وہی بنت عمتہ وہو یریدھا لزید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے گھر میں رشتہ بھیجا حضرت زید کا. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے گھر میں حضرت زید کا رشتہ بھیجا. زینب کون ہے؟ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں اور وہ قریش خاندان کی ہیں، بڑے خاندان کی ہیں. زید کون ہے؟ زید ایک زمانے میں غلام تھے اور خود نبی کے غلام تھے، بعد میں انہیں آزاد کر دیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب جو کہ اونچے خاندان کی ایک عورت ہیں، ان کے گھر ایسے شخص کا رشتہ بھیجا جو پہلے غلام تھے. فابت، حضرت زینب نے منع کر دیا کہ میں نکاح نہیں کروں گی. زید سے کون نکاح کرے گا؟ اور ان کے اندر کیا بات آئی ہوگی ہمیں نہیں معلوم، انہوں نے رشتہ کرنے سے منع کر دیا. فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرما دی. سورہ احزاب آیت نمبر 30/6 اللہ نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بڑا واضح حکم آ گیا. آپ کو واقعہ سمجھ آیا کیا تھا؟ واقعہ سمجھ آیا؟ قرآن میں آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو، ان لوگوں کو بتا دو، ان میں سے جو بھی مومن ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک بار اللہ اور رسول کسی بات میں فیصلہ کر دیں، ایک بار اللہ اور رسول کی بات آ جائے، بات بڑی غور سے سننے کی ہے. کیا فرماتا ہے اللہ؟ ایک بار اللہ اور رسول کی بات آ جائے پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچنا چاہیے. یہ کس کا جملہ ہے؟ قرآن کا جملہ ہے. الخیارہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے آپشن کو. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچنا چاہیے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور اس کے باوجود جو لوگ آپشن اختیار کر کے جاتے ہیں یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اور معلوم یہ آیت اترنے کے بعد کیا ہوا؟ فَرَضِيَتْ وَسَلَّمَتْ. حضرت زینب نے فوراً رضامندی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں. یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے پھر آپشن نہیں بچتا. اگر میں آپ کو نبی کی حدیث سناؤں تو آپ یہ نہیں بول سکتے پھر امام تو یہ کہتے ہیں، یہ آپ نہیں بول سکتے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات آ جائے پھر تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں بچنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم لوگ کہتے ہو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہم پر امام کی تقلید واجب ہے، ہم پر امام کی تقلید واجب ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، عطار بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، محمد کے وفادار بھی ہو نہیں ہو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہیں ہو. ایک بار اگر نبی کی حدیث پیش کر دی جائے اس کے بعد کسی اور کی بات کو ترجیح دینا حرام ہے، کسی اور کی بات کو ماننا حرام ہے، کسی اور کی بات قبول کرنا حرام ہے، چاہے کہ تمہیں اس کی وجہ سے کتنے بڑے شخص کے خلاف جانا پڑے. ایک ایک جملہ ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنے بڑے شخص کے خلاف جانا پڑے. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، مسند احمد حدیث نمبر 12390 خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی جلیبیب امرأة من الانصار الى ابیہا. ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول کو بڑے پسند تھے، بڑے غریب صحابی تھے، قریے سے آئے ہوئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو بلا کر کہا کہ میری یہ خواہش ہے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کرا دو. یہ جو صحابی ہے، اس صحابی سے تم کیا کرو؟ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دو. اس انصاری صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے جا کر میری بیٹی کی ماں یعنی میری بیوی سے بات کرنا پڑے گا، اس سے میں مشورہ کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اذن فنعم، ضرور تم جاؤ، مشورہ کرو، بہت اچھی بات ہے. وہ شخص آیا فذكر ذلك لها فقالت ما الله اذن وقد منعناها من فلان وفلان. بیوی نے فوراً کہا ہائے، ہم کیسے جلیبیب سے رشتہ کرا سکتے ہیں؟ جلیبیب سے کیسے رشتہ کرا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے ہمارے پاس جلیبیب سے کتنے بہتر رشتے آئے تھے، ہم نے ان کو منع کیا ہے، اب جلیبیب سے کیسے رشتہ کرا دی؟ اللہ اکبر. واقعہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے. ماں باپ آپس میں بات کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے، ماں منع کر رہی تھی اور باپ راضی بھی ہو گیا تھا. کس بات کے لیے؟
کہ جا کر نبی کو سنا دیں گے کہ نہیں اللہ کے رسول رشتہ نہیں کرنا ہے. باپ راضی بھی ہو گیا تھا, حدیث کا جملہ ہے, باپ راضی بھی ہو گیا تھا. فَسَمِعَهُ الْجَارِيَةُ صِدْرَهَا تَسْتَمِعُ, وہ جو لڑکی تھی جس کا رشتہ مانگا گیا تھا, وہ لڑکی ایک پردے کے پیچھے سے سارا واقعہ سن رہی تھی. باپ آتا ہے, ماں سے پوچھتا ہے, ماں انکار کرتی ہے, بات دوبارہ جا رہا ہے نبی کے پاس. اس نے فوراً باہر آ کر کہا فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ أَتُرِيدُونَ أَن تُرَدُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَمْرَهُ إِن كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنكِحُوهُ. بیٹی باہر آتی ہے اور کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی, تم نبی کے حکم کے خلاف جاتے ہو, اور میں نبی پر ایمان لانے والی لڑکی, میں نبی کے بعد کے آگے تمہارے مشوروں کو کوئی حیثیت نہیں دیتی, اگر نبی راضی ہیں تو میں وہ نکاح کر رہی ہوں. بالآخر ماں باپ دونوں راضی ہوئے, نکاح کروایا گیا. اللہ اگر پتہ کیا چلا, پتہ یہ چلا کہ نبی کی بات اگر آ جائے تو کس کا انکار ہو رہا ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کس کے خلاف جا رہے ہو دیکھنے کی ضرورت نہیں, کس کی مخالفت ہو رہی ہے دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت نہیں. نبی کی بات آ جائے تو فوراً اسے قبول کر لیا جائے, اسے تسلیم کر لیا جائے, اور نبی کی بات کے آگے کسی اور کی بات ہم ہرگز بہتر یا اس سے افضل یا اس سے زیادہ راجح قرار نہیں دے سکتے. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں. اور حاضرین جمعہ, صحیح مسلم میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ جب کسی انسان کو نبی کی بات مل جائے اس کے باوجود وہ ضد پر اڑ جائے, آج معاشرے میں یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی شخص کو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی قبر پرستی سے منع نبی نے کیا ہے, نبی کی بات رکھتے ہیں. کسی شخص کو ہم بتاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہم کسی کی بات کو ترجیح نہیں دے سکتے. ہم جب اسے حدیثیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں, وہ انسان اس کے باوجود ضد پر آ جاتا ہے. جب تک ہمارے مولوی صاحب نہیں بولیں گے میں نہیں کروں گا. ضد ہے, وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے. جب حدیث سنتا ہے فوراً عمل کرنا نہیں چاہتا. ایک واقعہ اپنے ذہن میں رکھنا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے, صحیح مسلم حدیث نمبر 5260 پر 8, ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ فقال کل بیمینک. ایک شخص نبی کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا, اور وہ کھانا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا, لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک, بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. پیارے نبی نے کہا بھائی سیدھا ہاتھ استعمال کر. اس شخص نے کہا لا استطیع, اللہ کے رسول میں سیدھا ہاتھ سے مجھ سے کھایا نہیں جاتا, مجھے عادت نہیں ہے سیدھے ہاتھ سے کھانے کی, مجھے سیدھے ہاتھ سے کھایا نہیں جاتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت, تجھے کبھی اس بات کی قوت بھی نہ ملے کہ تو سیدھا ہاتھ اٹھا کر کھا سکے. صحابی رسول فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, فما رفعها الى فیہ, وہ زندگی بھر اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا. وما منعها الا بالکبر, اور صحابی کہتے ہیں اس دن اس نے جو منع کر دیا تھا کہ مجھ سے کھایا نہیں جاتا, وہ اس نے ضد کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے کیا تھا. پتہ یہ چلو کہ جب نبی کی بات آنے کے باوجود اگر تم ضد پر اڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کتنا بھی خطرناک بدلہ لے سکتا ہے, کتنا بھی بری طریقے سے اللہ برباد کر سکتا ہے. اور آج یہ لوگ کھلم کھلا حدیث کا انکار کرتے ہیں, کھلم کھلا حدیث کے معاملے میں اڑتے ہیں, اکڑتے ہیں, کھلم کھلا حدیث قبول کرنے کے معاملے میں ضد کرتے ہیں. انہیں ڈر جانا چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی دنیا آخرت دونوں برباد کر دے. حدیث آنے کے بعد ضد نہیں کرنا, حدیث کے سامنے ضد نہیں کرنا, حدیث کے سامنے اکڑ نہیں دکھانا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو برباد کر دیتا ہے. اور حاضرین جمعہ, اگر کوئی شخص حدیث کے آگے اکڑ دکھاتا تھا صحابہ کی زندگیوں میں, صحابہ ایسے لوگوں سے زندگی بھر کے لیے قطع تعلق کر لیتے تھے, زندگی بھر بات نہیں کرتے تھے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 1950 پر 4. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں ان کا بھتیجا کنکریوں سے کسی چیز کو نشانہ لگا رہا تھا, کنکریوں سے مار رہا تھا, کسی چیز کو نشانہ لگا رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخذف, اے میرے بھتیجے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں سے نشانے لگانے سے منع فرمایا ہے, مت کر. اس نے توجہ نہیں دی, وہ اپنے کام میں لگا رہا. فعاد, وہ دوبارہ وہی کرنے لگا. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جاگ گئی, غصہ آ گیا. انہوں نے کہا فقال,
أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تغضب لا أكلمك أبدا. میں تجھے کہتا ہوں کہ نبی نے اس کام سے منع کیا ہے اور پھر بھی تو ضد میں آ کر یہ کام کرتا ہے، جا میں تجھ سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا. تو نبی کا وفادار نہیں ہے، تو نبی کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا، تو نبی کی باتوں کے آگے اپنی ضد رکھتا ہے، میں تجھ سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 980 ان عبداللہ ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد فإذا استأذنكم إليها. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ کہا، ایک صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہاری عورتیں اگر تم سے مسجد جانے کی اجازت مانگے تو انہیں مسجد جانے کی اجازت دو، انہیں مسجد جانے کی اجازت دو. ان کے بیٹے وہاں موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بلال، انہوں نے کہا لا واللہ للمنعنہ، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ضرور منع کریں گے، عورتیں مسجد جائیں گی تو فتنہ ہوگا، عورتیں مسجد جائیں گی تو فتنہ ہوگا، ہم جانے نہیں دیں گے. حدیث کا جملہ ہے، صحیح مسلم کا جملہ ہے، بہت سی روایتوں میں بہت سی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے. فَأَقْبَلَهُ إِلَيْهِ عبداللہ ابن عمر فَضَرَبَهُ عَلَى صَدْرِهِ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے پاس آگے بڑھے، اس کے سینے پر زور سے مکہ مارا اور کہا، اور انہیں ایسے ایسے برے الفاظ استعمال کیے کہ راوی حدیث کہتے ہیں فَصَبَّهُ صَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ صَبَّهُ مِثْلَهُ قَطْ. اس دن حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایسے برے برے جملے ان کے سامنے اختیار کیے کہ ہم نے اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر کو ایسے جملے اختیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا احدثک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا، میں تجھے نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا. صحابہ آگے بڑھ کر کبھی اگر استطاعت ہو تو مار دیتے تھے، ان کے کنٹرول میں آنے والا اگر شخص ہے تو اسے مار کر سمجھاتے تھے اگر وہ حدیث کے خلاف جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابن خزیمہ حدیث نمبر 1303 سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسجد. ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر اعلان کر رہا تھا کہ میری فلان چیز گم گئی ہے، کسی کو ملی ہو تو لا کر دو، اور اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا. مسجد میں کھڑے ہو کر کوئی انسان گمی ہوئی چیز کا اعلان نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک شخص مسجد میں کھڑے ہو کر گمی ہوئی چیز کا اعلان کر رہا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فغلبہ وصبہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود غصہ ہوئے اور جا کر اسے بہت برے الفاظ کے ساتھ اسے خطاب کیا، اسے ڈانٹا. فقال رجل ما كان انت فحاشا یا ابن مسعود، ایک شخص نے کہا اے ابن مسعود تم تو اتنے برے برے جملے کبھی استعمال نہیں کرتے تھے، آج کیا کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اِنَّا كُنَّا نُؤْمِرُ بِذَلِكَ، ہمیں اس بات کا حکم دیا جاتا تھا، ہم نبی کے زمانے میں نبی کے حدیث کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرتے تھے. حدیث کے خلاف اگر کوئی جائے تو صحابہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے. ایک اور صحابی ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2001 دخل کعب المسجد وعبد الرحمن بن ام الحکم یخطب قائدا. ایک مرتبہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک شخص خطبہ دے رہا ہے جس کا نام عبد الرحمن بن ام حکم ہے. وہ شخص بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا، خطبہ بیٹھ کر دے رہا تھا، اور نبی کی سنت کیا ہے؟ خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہوئے، اس شخص کو حدیث کے خلاف جاتے ہوئے دیکھا اور کہا فقال انظر هذا الخبيث يخطب قائدا، اس خبیث کو دیکھو، نبی کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. حدیث کے خلاف ورزی صحابہ کسی بھی موڑ پر برداشت نہیں کرتے تھے، کسی بھی موڑ پر برداشت نہیں کرتے تھے. اور یہی غیرت ہر ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے، ہر ایمان والے کے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے کہ جس کسی کو آپ سمجھا سکتے ہیں، جو گھر آپ کا ہے، جس گھر کے باپ آپ ہیں، جس گھر کے دادا آپ ہیں، جس گھر کے حاکم آپ ہیں، جس گھر کو چلانے والے آپ ہیں، اس گھر میں کوئی حدیث کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے. یہ غیرت ہر ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے، یہ غیرت ہر ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو مارا اگر وہ حدیث کے خلاف جاتے ہیں،
اپنے بڑوں کے فیصلے دھتکارو اگر وہ حدیث کے خلاف جاتے ہیں، اپنے اماموں کے فتاوں کو دیواروں پر پھینکو اگر وہ حدیث کے خلاف آتے ہیں، اور اگر کوئی بدبخت اور اگر کوئی بے غیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آگے کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی ملا کی، کسی ولی کی بات لے کر آتا ہے، اگر اس کو سزا دے سکتے ہو تو سزا دو، یا کم سے کم اس سے نفرت، برات اور دشمنی کا اظہار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی حدیث نمبر 906، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعر الہدى فی اشعر الہدى الشق الایمن بذی الحلیفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تھے، بہت پیارا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تھے تو اونٹ لے کر گئے تھے قربانی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاقو سے اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے، اونٹ کا جو گنبد ہوتا ہے اوپر، اس کے رائٹ سائڈ میں چھوٹا سا کٹ لگایا، اتنا کٹ لگایا کہ اس میں سے تھوڑا خون نکل جائے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اونٹ قربانی کا ہے، اس کے اوپر کوئی چڑھ کر نہ بیٹھے۔ جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، چند اونٹ اس پر اب سوار ہو کر سواری بنا کر لے جاتے ہیں، چند اونٹ قربانی کے لیے لے جاتے ہیں، جو قربانی کے لیے لے جاتے ہیں اسی پر بیٹھ نہیں سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگانے کے لیے کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی کوہان پر کیا کیا، چھوٹا سا کٹ لگا دیا، وہاں سے خون نکلا اور نشان بن گیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد ایک واقعہ لاتے ہیں، ترمذی ہی میں واقعہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد کا، حضرت وکیع بن جراح رحمہ اللہ۔ وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے ایک مرتبہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو جاتے وقت ان کی قربانی کے جانوروں کو اس طرح کاٹ کر نشان لگایا ہے، تو لہذا حج کو جاتے ہوئے قربانی کا جو اونٹ ہے اس کی کوہان کے رائٹ سائڈ میں چاقو سے کاٹ کر نشان لگانا انہا من السنہ، یہ سنت ہے۔ انہوں نے کیا کہا، یہ سنت ہے۔ فقال رجل وابو حنیفہ یقول انہا مثلۃ، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، جانوروں کو تکلیف نہیں دے سکتے قربانی کے۔ اللہ اکبر۔ راوی حدیث کہتے ہیں، حضرت صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت وکیع جو امام شافعی کے استاد تھے، فغضب غضبا شدیدا، انتہائی زیادہ غصہ ہو گئے، انتہائی زیادہ، اور انہوں نے کیا فرمایا آپ کو معلوم، اقول لك قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقول قال فلان وفلان وفلان، میں تجھے نبی کی حدیث کے ذریعے فتویٰ بتاتا ہوں اور تو کسی امام کا فتویٰ میرے پاس لاتا ہے، ابو حنیفہ کا فتویٰ میرے پاس لاتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا آگے، وہ آگے فرماتے ہیں، ما حقك بأن تبحث ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا، میں چاہتا ہوں کہ تجھے قید کر دیا جائے، تجھے جیل میں ڈالا جائے، اور جب تک تو اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا تجھے باہر نہ نکالا جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف نبی کے حدیث کے آگے امام کی قول کو پیش کرنے کو کیا سمجھتے تھے، تجھے توبہ کی ضرورت ہے، اگر ہماری استطاعت ہو تو تجھے جیل میں بھی ڈال دیں گے۔ یہ مسلک ہے، یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے نبی کی حدیث کو قبول کرنے کا، کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو۔ اگر حدیث بیان کر کے فتویٰ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کسی کی رائے مانا نہیں رکھتی۔ سمجھو اس بات کو، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھو، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھو۔ حدیث کے آگے کسی کی بات تم نہیں مان سکتے، حدیث کے آگے تم کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے، حدیث کے آگے تم کسی کے قول کو مان کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس بات کو سمجھو، حدیث کی طرف آؤ، حدیث کو مانو، حدیث پر عمل کرو، حدیث کے مطابق زندگی بسر کرو، اور اپنی زندگی میں حدیث کے لیے غیرت پیدا کرو۔ جو لوگ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، جتنا انہیں روک سکتے ہو روکنے کی کوشش کرو، اور جب تک اس روئے زمین پر زندہ رہنا صرف حدیث کو اپنے لیے دین سمجھنا۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی کی بات ہمارے لیے دین کا حصہ نہیں بن سکتی، اور یہ اصول ہمارا ہے جس کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کے آگے کسی کی بات نہیں مانتے، یہ حدیث کے آگے کسی کا فتویٰ قبول نہیں کرتے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہماری جماعت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم خاک نشینوں کے بڑے پختہ جگر ہیں، ہم لوگ اصولوں کی تجارت نہیں کرتے، اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ جس دن ہم اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے،
جس دن ہم اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے ہم گناہ گار ہوں گے، ہمارے نام اعمال میں ہو سکتا ہے بہت سے گناہ ہوں، لیکن ہم اللہ سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں، اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہے ہم نے نہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ محمد کی بات کے ساتھ کسی کو شریک کیا، ہم نے تیرے علاوہ بھی کسی کی بات نہیں مانی، ہم نے محمد کے علاوہ بھی کسی کی بات نہیں مانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم سے کم اس امید کے ساتھ تو مر سکتے ہو کہ ہم پورے قرآن و حدیث پر عمل کر کے جا رہے ہیں، کم سے کم اس امید سے تو مر سکتے ہو کہ ہمارے پاس ہر وہ عمل ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ کم سے کم اس امید سے تو مر سکتے ہو۔ حدیث کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ،